I would now request Mr. Arif Mahmood Kisana Sahab. Kisana Sahab is a medical researcher, author, philanthropist, and last but not the least, a very famous YouTuber as well. Sir, the podium is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Mursaleen. عزت مآب سفیر پاکستان، خواتین و حضرات، یہ 1976 کی بات ہے. میں اس وقت 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول بھنگر. 1976 قائد اعظم کے 7 سالہ جشن کا سال قرار دیا گیا. پاکستان میں جناب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے. پورے ملک میں تقریبات ہوئیں، تو ہمارے اسکول گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول بھنگر میں بھی تقریری مقابلہ ہوا قائد اعظم کے 100 سالہ جشن ولادت کے سال کے سلسلے میں. ہمارے آزاد کشمیر کے جو سابق سینئر وزیر طارق فروخ چودھری بھی اس مقابلے میں تھے. اس میں میری پہلی پوزیشن تھی. اور آج 50 سال بعد ہم قائد اعظم کا 150 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں، اور اس میں میرے نواسے نے بھی مجھ سے پہلے تقریر کی ہے. ہسٹری کس طرح سے ریپیٹ ہوتی ہے. آج کے اس موقع کی مناسبت سے میں قائد اعظم کے حوالے سے جو 3 کنفیوژنز کہہ لیں، مس انڈرسٹینڈنگز کہہ لیں، یا ان کے حوالے سے جو مختلف باتیں کی جاتی ہیں، ان کی وضاحت کرنا چاہوں گا دلائل کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں. ایک تو یہ کہ قائد اعظم نے جی کہ 2 قومی نظریہ اور اسلامی جو تعلیمات ہے ان کا سہارا لیا، لیکن خود وہ شاید اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں تھے. ویسٹرن سٹائل تھا ان کا، اور ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے. دوسرا یہ کہا جاتا ہے جی کہ قائد اعظم نے ٹھیک ہے 2 قومی نظریہ یا اسلام کے لیے بات کی، لیکن سون آفٹر جب پاکستان بن رہا تھا تو 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے بالکل جو ہے وہ یو ٹرن لیا، اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی. اور تھرڈلی کہ جناب یہ جو ہندوستان تقسیم ہوا، لاکھوں لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے گئے، اور یہ اگر پاکستان نہ بنتا، ایک ملک ہوتا تو یہ بڑا اچھا ہوتا، اور قائد اعظم کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. ان تینوں کنفیوژنز کے بات کرتے ہوئے میں یہ بھی بات کروں گا کہ وہ محمد علی جناح سے قائد اعظم تک کیسے پہنچے. بنیادی طور پہ اگر قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھا جائے، اور بر صغیر کے جو 2 ان کے کمپیٹیٹر لیڈرز ہیں گاندھی اور جواہر لال نہرو، قائد اعظم کا قد کاٹ ان سے بہت بڑا تھا. یہ جذباتی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں 1910 سے 1910 ٹو 1919 قائد اعظم جو ہے وہ لیجسلیٹو کونسل کے ممبر ہے. قائد اعظم نے 1916 میں لکھنؤ میں میثاق لکھنؤ کروایا ہندو مسلم اتحاد کے لیے. قائد اعظم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بمبے میں 1919 میں جو ہے وہ جناح ہال تعمیر کیا گیا. آپ چیک کیجئے کہ 1919 میں گاندھی کو ہندوستان میں کوئی جانتا تک نہیں تھا. گاندھی اس وقت کہیں ساؤتھ افریقہ میں تھے. جواہر لال نہرو طالب علم تھا. تو قائد اعظم کی جو شخصیت تھی ان دونوں سے، جواہر لال نہرو اور گاندھی سے کہیں بڑھ کے تھی، اور کہیں زیادہ وہ ہندوستان کی سیاست پہ وہ عبور رکھتے تھے. اور پھر ان کا قائد اعظم بننے کا جو سفر تھا، بھی ایس ایم اکبر صاحب نے بھی بات کی کہ قائد اعظم کی طرف آنے کا جو سفر تھا وہ علامہ اقبال کے ساتھ ان کی وہ خط و کتابت تھی. اس نے بنیادی رول ادا کیا. جیسے اقبال یورپ میں آ کے وہ حکیم الامت بنا، اسی طرح جب جناح یہاں چھوڑ کے آ گئے ہندوستان کی سیاست کو، اور علامہ اقبال نے ان کے ساتھ جو خط و کتابت کی وہ آپ خطوط پڑھ لیں. لیکن بدقسمتی سے جو قائد اعظم نے ان کو خطوط لکھے تھے وہ شاید تاریخ میں نہیں ملتے. اور یہی وجہ کہ جب پھر وہ ہندوستان کی سیاست میں آگے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس نظریے اور اس چیز پہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ سیاست کروں گا، اور انہوں نے سیاست کی. اور پھر ہندوستان کے طول و عرض میں یہ نعرہ گونجنے لگا کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم اور جہاں ہے محمد علی جناح. اور پھر 1937 میں مولانا مظہر الدین نے ان کو قائد اعظم کا خطاب دیا، اور پھر خواجہ حسن نظامی نے اپنے مضمونوں میں لکھنا شروع کیا. تو اس طرح سے لوگوں کو ان کا اصل نام بھول گیا، اور لوگ ان کو قائد اعظم کے نام سے ہی جو ہے وہ جانتے تھے. میری قائد اعظم کے جو سیکریٹری رہے ہیں 4 سال، جناب کے ایچ خورشید صاحب، جو آزاد کشمیر کے ہمارے صدر بھی تھے، بہت ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں، اور انہوں نے قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے بہت کچھ بتایا. ان کا ایک مضمون بھی طبع شدہ ہے جو قائد اعظم کی ابتدائی جو تعلیم کے حوالے سے ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کراچی میں جو مکتب میں بغدادی قاعدہ، قرآن حکیم اور فارسی کی کتاب عقائد لطیف پڑھی. ان کو ان سب چیزوں کا جو ہے وہ علم تھا. پھر جب قائد اعظم جب آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ اب مجھے مسلم آئیڈینٹی کے لیے بات کیسے کرنی ہے، تو انہوں نے کہا جی مسلم آف انڈیا جو ہے وہ اقلیت نہیں ہے،
مسلم آف انڈیا کو کمیونٹی نہیں ہے. انہوں نے ان کے لیے جو ہے وہ قوم کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہندوستان کے جو کروڑوں مسلمان ہیں وہ اقلیت نہیں ہے. اب قائد اعظم کے انہی نظریات پہ بات ہوتی ہے جی کہ قائد اعظم جو ہے ان کو جو اسلامی جو نظریہ یا جس کو آپ ٹو نیشن تھیوری بھی کہتے ہیں, قائد اعظم نے کس طرح سے اس کو لے کے آگے چلے. تو قائد اعظم نے جو ان کے آپ ارشادات دیکھیں اور اس میں بڑی ایک حیرت انگیز مماثلت نظر آتی ہے کہ چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام پیش کیا, انہوں نے بھی جو قوم کی جو تشریح کی ہے اس میں اور قائد اعظم کے ارشادات میں بہت حد تک مماثلت ہے. قائد اعظم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا, یہ ان کے جو اسلامی نظریات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا طرز حکومت کس طرح کا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا طرز حکومت یا پاکستان کے آئین کا تعین کرنے والا میں کون ہوں. ہمارے آئین کا تعین آج سے 1300 سال پہلے قرآن حکیم کی صورت میں ہو چکا ہے اور ہماری وہ رہنمائی کے لیے ہے اور وہ قیامت تک جو ہے وہ موجود رہے گا. اسی طرح قائد اعظم نے 6 دسمبر 1947 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس تھا 31واں, اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے 3 سوال اٹھائے اور وہ سوال یہ تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں. وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار کر دی گئی ہے, اور وہ کون سا لنگر ہے جس پر اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے. انہوں نے یہ 3 سوال اٹھائے اور خود ان 3 سوالوں کے جواب دیے. وہ رشتہ, وہ چٹان, وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے. مجھے امید ہے کہ ہم جو آگے بڑھتے جائیں گے قرآن حکیم کی برکت سے ہم زیادہ سے زیادہ ہم میں اتحاد پیدا ہوتا جائے گا. ایک کتاب, ایک خدا, ایک رسول, ایک امت. آپ بتائیے کہ اس طرح کے نظریات رکھنے والے شخص کو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ریچولز کو دیکھتے ہیں, ہم گیٹ اپ کو دیکھتے ہیں. جبہ اور دستار اگر کسی شخص نے ہے تو ہم اس کو مذہبی کہہ دیں گے. اگر کسی نے مثلا وہ لباس نہیں پہنا ہوا تو اس کو کہیں گے کہ یہ مذہبی نہیں ہے. لیکن قائد اعظم نے جو کچھ کہا, ابھی آگے چلیے. قائد اعظم نے 17 سپٹمبر 1948 گاندھی جی کے نام ایک خط کیا اور اس میں جو خوبصورت اقتباس ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا. قائد اعظم گاندھی جی کو لکھتے ہیں, قرآن مسلمانوں کا ضابطہ حیات ہے. اس میں مذہبی اور مجلسی, دیوانی اور فوجداری, عسکری اور تعزیری, معاشی اور معاشرتی سب شعبوں کے احکامات موجود ہیں. یہ مذہبی رسوم سے لے کر جسم صحت کی صفائی, جماعت کے حقوق سے لے کر فرد کے حقوق تک, اخلاق سے انسداد جرائم تک, زندگی میں سزا اور جزا سے لے کر آخرت کی جزا و سزا تک, غرض کے ہر قول و فعل, ہر حرکت پر مکمل احکامات کا مجموعہ ہے. لہٰذا جب میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ایک قوم ہیں تو حیات اور مابعد حیات کے ہر معیار اور پیمانے پہ پورے اترتے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان کے پاس قرآن حکیم کا ایک نسخہ ہونا چاہیے. اس طرح سے وہ اپنا مذہبی پیشوا خود بن جائے گا, اسے کسی اور مذہبی پیشوا کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کسی اسلامی مفکر, کسی بھی مفسر, کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی کتاب میں یہ اقتباس نہیں ملا. اگر آپ کو ملا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. پھر اسی طرح اب اگلی بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے جناب 11 اگست 1947 کو جناب وہ تقریر کر دی, اور جناب ہمارے بڑے بڑے ہسٹورین, بڑے بڑے رائٹر جو ہے وہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نے پوری زندگی میں ایک ہی تقریر کی تھی. چلیں وہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے کیا تقریر کی. 11 اگست 1947 کو جب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے وہ صدر منتخب ہوئے تو اس میں انہوں نے ایک بڑا اہم خطاب کیا. آپ نے فرمایا, آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے, کسی بھی دوسری عبادت گاہ میں جانے کے لیے. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب, ذات یا عقیدے سے ہو, ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آگے جا کے انہوں نے کہا کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو ایک نظریے کے طور پہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ ہندو رہے گا, نہ مسلمان رہے گا. مذہبی لحاظ سے نہیں, ناٹ ریلیجسلی, یہ الفاظ قائد اعظم کی اسپیچ میں ہیں, کیونکہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے, بلکہ سیاسی لحاظ سے ریاست کے ایک شہری کی حیثیت ہے. اب اس سارے خطاب میں قائد اعظم نے کہاں کہا کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہوگی. یہ تو بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ ریاست کی نظر میں ہر شہری برابر ہے. آپ مندر میں جائیں, آپ مسجد میں جائیں, آپ چرچ میں جائیں, جو مرضی کریں, ریاست کو اس سے کیا غرض ہے.
اس چھوٹے سے ٹکڑے کو لے کے لوگوں نے پیالی میں طوفان جو ہے وہ انہوں نے برپا کیا. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جب سپیچ ہوئی ہے اس وقت ملک میں فسادات ہو چکے تھے اور سچویشن جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ خراب تھی. قائد اعظم کی 100 سے زیادہ تقریریں میں نے پڑھی ہیں جن میں انہوں نے قرآن کا لفظ کوٹ کیا. میں دعوے سے کہتا ہوں قائد اعظم کی ایک سپیچ میں سیکولرزم کا لفظ نہیں ہے. کوئی شخص مجھے قائد اعظم کی کسی سپیچ میں یہ بتا دیں. اگر سیکولرزم کرنا تھا تو جواہر لال نہرو تو سب سے بڑا سیکولرزم کا علمبردار تھا. پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ. اور دوسری چیز تھی کہ 11 اگست کو انہوں نے سپیچ کی. 11 اگست کے صرف 3 دن کے بعد جب پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو اس دستور ساز اسمبلی میں جو ہندوستان کے وائس رائے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن, انہوں نے وہاں پہ سپیچ کی اور قائد اعظم کو مبارکباد کا پیغام دیا جو برطانیہ کے بادشاہ تھے. اور ساتھ قائد اعظم کو ایک طرح سے انہوں نے ایڈوائز کیا بادشاہ نے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ پاکستان میں جو وہاں پہ غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہوئے گریٹ اکبر اعظم اکبر بادشاہ کی جو پالیسی ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے. قائد اعظم نے ان کی بات سنی. اس کے بعد قائد اعظم نے کہا کہ آپ نے شہنشاہ اکبر کا ذکر کیا ہے اور اس کی رواداری کی تعریف کی ہے جو انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ روا رکھی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رواداری اور خیر سگالی کا یہ جذبہ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے. آج سے 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف زبان سے بلکہ عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو فتح کرنے کے بعد ان کے ساتھ نہایت اعلیٰ درجے کی رواداری اور انسانیت کا سلوک کیا. ان کے عقائد, ان کے جان و مال, ان کی عبادت گاہوں کا پورا احترام کیا. مسلم تاریخ ایسے شاندار واقعات سے بھری پڑی ہے. ہم جہاں بھی حکومت کریں گے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہوں گے. میں پوچھتا ہوں ان سکالروں سے کہ 11 اگست کے بعد تم کو 14 اگست کی تقریر کیوں نظر نہیں آتی؟ 14 اگست کی تقریر بھی تو دیکھیے کہ اس میں کیا کہا. پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بعد بھی جو پاکستان جب بن گیا دو جسٹ ان کے جو کوٹیشنز ہیں وہ پیش کروں گا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 25 جنوری 1948 کو کراچی میں جو بار ایسوسی ایشن ہے انہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب میں ان کو بطور مہمان خصوصی بلایا اور قائد اعظم نے وہاں پہ کہا کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ شرارت کر رہے ہیں, افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی عقل پر حیران ہوں جو جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں, جو 11 اگست کی تقریر کو لے کے شاید شرارت کر رہے تھے. یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین شریعت کے مطابق نہیں ہوگا. آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو افواہ اڑا رہے ہیں کہ پاکستان کا قانون اسلام یا قرآن کے مطابق نہیں ہوگا. انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی کہ اسلام کے اصول آج بھی اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہیں جس طرح سے 1400 سال پہلے تھے. میں بالکل صاف بات کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس بات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام اور اس کے اعلیٰ ترین اصولوں نے ہمیں جمہوریت سکھائی ہے اور یہ ہر شہری کے لیے برابری, انصاف اور منصفانہ سلوک کی جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے. اور اس کے بعد قائد اعظم کی زندگی کی آخری تقریر آفیشیل ان کی جو تھی وہ تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح جو کہ جولائی 1948 کو ہوا. یہ تقریر موجود ہے, یوٹیوب پہ بھی موجود ہے. قائد اعظم کی صحت بڑی ناساز تھی, وہ زیارت سے خصوصی طور پہ اس تقریب کے لیے تشریف لائے اور اس میں بھی بڑا یادگار خطاب فرمایا کہ مغرب کا معاشی نظام دنیا کے لیے لامتناہی تباہیاں لے کے آیا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانیت کی فلاح, سماجی انصاف, سچے اسلامی اصولوں پر مبنی ہو. اگر ہم نے ایسا کیا تو بحیثیت مسلمان ہم اپنا فرض پورا کریں گے, دنیا کے سامنے امن اور خوشحالی کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوں گے جو نوع انسانی کو سچی نجات دلا سکتا ہے. تو اتنے زیادہ ان کے خطابات ہیں, اس کے باوجود میرا نہیں خیال کہ وہ شخص لوگ کیوں اسی چیز پہ جو اڑے ہیں. تیسری اور آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان اگر نہ بنتا, مسلمان تقسیم نہ ہوتے, اتنے لوگ جو ہے وہ قتل و غارت نہ ہوتا اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قائد اعظم پہ ہے. قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا؟
قائد اعظم نے جو پاکستان کے لیے جدوجہد کی ابھی بات بھی ہو رہی تھی, انہوں نے ساری پولیٹیکل جدوجہد کی, اور بالکل یہ درست ہے کہ ایک قطرہ خون بہائے بغیر انہوں نے اپنا مقصد حاصل کیا. 3 جون 1947 کو جس دن پاکستان کا اعلان کیا گیا, ایک مسلم لیگ کا شخص بھی جو ہے وہ شہید نہیں ہوا. شہادتیں ہوئی ہیں بعد میں مائیگریشن میں, لیکن 3 جون 1947 تک یا پاکستان موومنٹ تک یا ایون ڈائریکٹ ایکشن جب انہوں نے کیا تو کوئی شخص بھی جو ہے وہ خود جیل نہیں گئے, ان کے باقی لیڈرز بھی جیل نہیں گئے. اب یہ ٹھیک ہے کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ نے الگ وطن کا مطالبہ کیا, اس کی بنیاد پہ 1946 کے الیکشنز ہوئے. اس سے پہلے برطانیہ نے ہندوستان کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے آخری کمیشن بھیجا تھا. تاریخ اس کو کابینہ مشن کے نام سے, کیبنٹ مشن کے نام سے جانتی ہے. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بجائے پاکستان بننے کے, ہندوستان کو تقسیم کرنے کے, ہم اس کے 3 گروپ بنا دیتے ہیں, اے بی سی, اور ان تینوں گروپس کو جو ہے وہ بہت زیادہ خود مختاری ہوگی صوبائی, اور یہ رہے گی ایک وفاق کے تحت, اور 10 سال کے بعد اگر یہ چاہیں تو یہ انڈیپینڈنٹ بھی بن سکتے ہیں. یعنی پاکستان کا مطالبہ دستبردار ہونا تھا. قائد اعظم پاکستان کے مقابلے سے دستبردار ہو گئے تھے. الیکشن جیتنے کے بعد 1946 کا الیکشن جیت گیا اسی بنیاد پہ, لیکن قائد اعظم ودرا کر گئے جب یہ تجویز آئی, اور کانگریس بھی ودرا کر, کانگریس نے کہا ٹھیک ہے, بہترین مسئلے کا حل ہو رہا تھا. لیکن یہ سارے ہسٹورین جانتے ہیں کہ اس کو سبوتاژ کس نے کیا. جس نے اس گروپنگ اسکیم کے مسئلے کو, کیبنٹ مشن پلان کو سبوتاژ کیا, اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے برِ صغیر میں قتل و غارت کی, اور وہ ذمہ داری ہوتی ہے جواہر لال نہرو پہ. 10 جولائی 1946 کو نہرو نے پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آئین ساز اسمبلی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی, لیکن اس کے بعد جب ہم اس میں تبدیلی کے لیے آزاد ہوں گے, اور اس نے کہا تھا میجورٹی ول رول, اور اسی چیز کو جو کانگریس کے صدر تھے ابوالکلام آزاد, اس نے نہرو کی تاریخی غلطی قرار دیا. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ ذمہ داری نہرو پہ, یہ پٹیل پہ اور کانگریس کی قیادت پہ آتی ہے. قائد اعظم پہ ایسی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, اور قائد اعظم جو ہے وہ آخری وقت تک جو ہے وہ گروپنگ اسکیم, اور بلکہ جب پاکستان بنا بھی انہوں نے کہا جی کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے لیے چارہ کار نہیں تھا. تو یہ 3 کنفیوژن سے قائد اعظم کے جو ہمارے اکثر ہوتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ میں ان کو ایڈریس کرنے میں اپنی کوشش میں ہو سکتا ہے کامیاب ہوا ہوں. باقی آخری بات, قائد اعظم زیارت میں تھے آخری دنوں میں, ستمبر میں آپ کو پتہ ہے وہاں سردی شروع ہو جاتی ہے. قائد اعظم کو وہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو وہ ہسپتال میں جو ان کو پہننے کے لیے وہ پجامے دیتے تھے جو کاٹن کے بنے ہوتے ہیں, تو ڈاکٹرز نے کہا جی کہ آپ کے لیے ہم اونی پنجاب میں منگواتے ہیں, یہاں پہ سردی شروع ہوگی. تو قائد اعظم نے کہا کہ جو ہاسپٹل میں سب کو مل رہے ہیں مجھے وہی ملنے چاہیے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے لیے جو ہے نا وہ اونی پجامے خریدنا چاہتے ہیں, آپ اجازت دیں. تو قائد اعظم نے کہا listen doctor, take my advice, whenever you spend money on anything, think twice whether it is necessary in fact, whether you can do without it or not. میں چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ ہمارے ہر سرکاری آفس میں ہونے چاہیے. جب بھی ہم ٹیکسز کا پیسہ لگاتے ہیں, ہماری حکومت لگاتی ہے, اس کے پیش نظر یہ قائد اعظم کا فرمان ضرور ہونا چاہیے. آپ کی اس باتوں کا بہت شکریہ. قائد اعظم زندہ باد, پاکستان پائندہ. Thank you so much. This speech actually brings us to the end of today's event.